سوچیے کہ آپ ایک سرد اور تاریک رات میں سعودی عرب کے وسیع ریگستان میں سفر کر رہے ہیں۔ آپ کی جیپ اچانک خراب ہو جاتی ہے اور آپ دور دور تک کسی آبادی کے بغیر تنہا ہوتے ہیں۔ رات کا اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا ہے اور سرد ہوائیں آپ کو کپکپانے پر مجبور کر رہی ہے۔ آپ خیمہ لگا کر آگ جلانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ سردی سے بچ سکیں، مگر جیسے جیسے رات بڑھتی جا رہی ہے آپ کو دور سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں۔ پہلے تو آپ انہیں ہوا کا شور سمجھتے ہیں، مگر جلد ہی آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کسی کے قدموں اور چیخوں کی آوازیں ہیں، اور یہ خوف آپ کے دل کے دھڑکن کو تیز کر دیتا۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا تو کیا آپ اس موقع پر رات گزار پاتے؟ عبد الرحمن اور عبداللہ کے ساتھ بالکل یہی ہوا۔ ان کی یہ خوفناک کہانی آپ کے دل میں دہشت اور خوف کی لہر پیدا کر دے گی۔ دوستو 1970 کی دہائی میں سعودی عرب کے ریگستان میں ایک خوفناک واقعہ پیش آیا جس نے ہمیشہ کے لیے اس علاقے کو خوف و ہراس کی علامت بنا دیا۔ یہ کہانی عبد الرحمن اور عبداللہ کی ہے جو بچپن کے دوست تھے اور ریگستان کے سیر کا شوق رکھتے تھے۔ اس دفعہ وہ ایک ایسے علاقے کی طرف جا رہے تھے جو ان کے لیے مکمل طور پر اجنبی تھا۔ عبد الرحمن اور عبداللہ نے اپنے سفر کی مکمل تیاری کی۔ انہوں نے پانی، خوراک اور ضروری سامان جیپ میں رکھ لیا اور ایک صبح سویرے روانہ ہو گئے۔ دونوں دوست خوشگوار موڈ میں تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ سفر ان کے لیے ایک نیا اور دلچسپ تجربہ ہوگا۔ ریگستان کی وسیع اور خاموشی وادیوں میں سفر کرنا ایک عجیب تجربہ ہوتا ہے۔ جہاں دن کی روشنی میں ریت کے ٹیلے سورج کی روشنی میں چمکتے ہیں، وہیں رات کے وقت یہ علاقہ خوفناک اور پراسرار ہو جاتا ہے۔ عبد الرحمن اور عبداللہ اپنے جیپ میں بیٹھے ان نامعلوم راستوں کی طرف روانہ ہو گئے جہاں شاید ہی کوئی اور جاتا ہو۔ پھر دوستوں دوپہر کے وقت انہوں نے ایک جگہ پر رک کر کچھ آرام کیا اور کھانا کھایا۔ دونوں دوست خوشگوار موڈ میں تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ ان کی آنے والی رات ان کی زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ ثابت ہوگی۔ جیسے ہی سورج غروب ہونے لگا انہوں نے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ اچانک ان کی جیپ میں خرابی پیدا ہو گئی اور وہ رک گئی۔ دونوں دوستوں نے گاڑی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہے۔ یہ صورتحال ان کے لیے باعث پریشانی تھی کیونکہ ریگستان میں رات گزارنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ عبداللہ نے عبد الرحمن کو تسلی دے کہ وہ صبح ہوتے ہی گاڑی کو دوبارہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے اور ابھی انہیں آرام کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے خیمہ لگایا اور آگ جلانے کی کوشش کی تاکہ سردی سے بچ سکیں۔ پھر دوستوں رات کے وقت ریگستان کی خاموشی میں صرف ہوا کا شور سنائی دیتا تھا، مگر جیسے ہی رات گہری ہونے لگی عبد الرحمن اور عبداللہ نے دور سے عجیب و غریب آوازیں سننا شروع کی۔ یہ آوازیں کسی کے چلنے کی اور سرگوشیوں کی تھی۔ پھر دوستوں عبد الرحمن نے عبداللہ کو بتایا کہ وہ ان آوازوں سے خوف زدہ ہو رہے ہیں، مگر عبداللہ نے اسے تسلی دی کہ یہ صرف ان کا وہم ہو سکتا ہے۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آوازیں زیادہ تیز اور قریب ہونے لگیں۔ پھر دونوں دوستوں نے محسوس کیا کہ ان کے آس پاس کچھ غیر مرئی چیزیں موجود ہیں جو انہیں دیکھ رہی ہیں۔ آدھی رات کے قریب جب دونوں دوست آگ کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے خیمہ کے باہر کسی کے قدموں کی آواز سنی۔ وہ دونوں خوفزدہ ہو گئے اور باہر نکل کر دیکھنے لگے، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ قدموں کے نشان ریت پر واضح تھے۔ یہ دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ان کا خوف مزید بڑھ گیا۔ پھر دوستوں عبداللہ نے عبد الرحمن کو سمجھایا کہ وہ جلدی سے سونے کی کوشش کریں تاکہ صبح ہو تو وہ اس جگہ سے نکل سکیں، مگر عبد الرحمن بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے رات کو ہی واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی عبد الرحمن نے گاڑی کی طرف قدم بڑھایا وہ اچانک گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ عبداللہ نے اسے ہوش میں لانے کی کئی کوششیں کی مگر ناکام رہا۔ عبد الرحمن کی حالت بگڑتی جا رہی تھی اور عبداللہ بے بس ہو کر اپنی دوست کی حالت دیکھتا رہا۔ عبداللہ نے رات بھر اپنی دوست کی حفاظت کی اور صبح ہونے کا انتظار کیا۔ جب دن نکلا تو عبداللہ نے دوبارہ گاڑی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ آخرکار اس نے گاڑی کو چلنے کے قابل بنایا اور جلدی سے عبد الرحمن کو گاڑی میں بٹھا کر قریبی گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ گاؤں پہنچے تو عبداللہ نے فوراً لوگوں سے مدد طلب کی اور عبد الرحمن کو ہسپتال پہنچایا، مگر بدقسمتی سے عبد الرحمن کو بچایا نہ جا سکا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ عبد الرحمن کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی ہے، مگر عبداللہ کو یقین تھا کہ اس کے دوست پر کچھ غیر مرئی چیزوں نے حملہ کیا تھا۔
یہ واقعہ گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا اور سب لوگ اس پر بحث کرنے لگے۔ بزرگوں نے بتایا کہ اس علاقے میں پہلے بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں اور وہاں پراسرار قوتیں موجود ہیں جو انسانوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ یہ بات سن کر سب لوگ خوفزدہ ہو گئے اور انہوں نے اس علاقے سے دور رہنے کا فیصلہ کیا۔ عبداللہ نے اپنے دوست کی موت کے بعد کبھی ریگستان کی سیر نہیں کی۔ وہ ہمیشہ اس واقعہ کو یاد کرتا رہا اور اس نے قسم کھائی کہ وہ کبھی بھی ایسے ویران جگہوں پر نہیں جائے گا جہاں پر اسرار واقعات پیش آتے ہوں۔ اس کی زندگی بدل گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے محتاط رہنے لگا۔ یہ واقعہ آج بھی سعودی عرب کے ریگستان میں ایک عبرتناک کہانی کے طور پر مشہور ہے۔ لوگ اس واقعہ کو سن کر سبق لیتے ہیں اور ان ویران علاقوں میں جانے سے پہلے 100 بار سوچتے ہیں۔ یہ کہانی نہ صرف خوفناک ہے بلکہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ قدرت کی غیر مرئی قوتیں کس طرح انسان کی زندگی کو متاثر کر سکتی ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ سعودی عرب میں کچھ ٹرک ڈرائیوروں کے ساتھ پیش آنے والی واقعات بہت ہی ڈراؤنے ہوتی ہیں۔ یہاں ایک ایسی کہانی بیان کی جا رہی ہے جو حقیقت پر مبنی ہے۔ رات کا وقت تھا اور احمد ایک تجربہ کار ٹرک ڈرائیور صحرا کے بیچوں بیچ اپنی گاڑی چلا رہا تھا۔ اس نے ایک طویل دن گزارا تھا اور وہ جلد سے جلد اپنے منزل پر پہنچنا چاہتا تھا۔ راستہ سنسان اور ویران تھا، صرف چاند کی روشنی صحرا پر پھیلی ہوئی تھی۔ پھر دوستوں وہ سفر کر رہا تھا اپنے موج و مستی میں تو اس نے دیکھا ایک پیٹرول پمپ ہے۔ اسے حیرت ہوئی کہ اس راستے سے تو 120 کلومیٹر سے پہلے کوئی پیٹرول پمپ نہیں آتا۔ پھر وہ سوچنے لگ گیا۔ پھر اس نے سوچا کہ چلو نیو بنا ہوگا، تو بنا سوچے اس نے پیٹرول پمپ میں گاڑی لے گیا۔ اس پیٹرول پمپ میں ایک عمارت تھی، اس کے نیچے سارے دکان ریسٹورنٹس تھے۔ پھر اس نے سوچا کہ چلو سفر کے ساتھ ساتھ چائے بھی پئیں گے، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ جیسے ہی وہ ہوٹل کے قریب پہنچا اسے اندر سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ اندر کا منظر خوفناک تھا، پرانی ٹوٹی پھوٹی چیزیں، دیواروں پر عجب نشانیاں اور ماحول میں بوجھل خاموشی۔ اچانک ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا اور دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ احمد نے فوراً باہر نکلنے کی کوشش کی مگر دروازہ جیسے کہ خود بخود بند ہو گیا ہو۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے موبائل نکال کر روشنی کی مدد سے دروازہ کو کھولنے کی کوشش کی۔ اسے ایک کونے میں ایک پرانا آئینہ نظر آیا۔ آئینے میں اس نے ایک سائے کو دیکھا جو اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ خوف سے چیخا اور دروازہ کھولنے کی بھرپور کوشش کی۔ آخرکار دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا وہ کسی صحرا میں ہے، نہ تو وہاں کوئی پیٹرول پمپ اور نہ ہی کوئی عمارت۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو عمارت غائب ہو چکی تھی، جیسے وہاں کبھی کوئی عمارت تھی ہی نہیں۔ احمد نے فوراً ٹرک میں بیٹھ کر انجن سٹارٹ کیا اور وہاں سے نکل گیا۔ وہ رات اس کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن گئی تھی۔ اس نے کبھی بھی دوبارہ اس راستے پر سفر نہیں کیا۔ دوستوں یہ شارٹ سٹوری تھی، سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اور باقی دوستوں اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسے ہی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں، اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ، بائے بائے، اللہ حافظ۔